دوستو آج 3 رمضان المبارک منگل کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح صرف 11 بار پڑھ لو۔ یہ تسبیح نیکیوں اور دولت کی ایٹم ہے۔ 10 لاکھ تو کچھ نہیں، اللہ 10 ارب دے گا، آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 رمضان المبارک منگل کے دن 7 آسمانوں سے بڑا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اگر کوئی اللہ سے کروڑوں بھی مانگتا ہے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ 3 رمضان المبارک منگل کے دن کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ 3 رمضان المبارک منگل کے دن آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور یہ وظیفہ پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتے ہیں۔ منگل کا دن قبولیت کا دن ہے۔ اس وظیفے کو اتنی قدر و قیمت ہے کہ بہت سے محدثین، بہت سے اللہ والوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھا۔ آج کا دن بڑا ہی طاقتور اور بڑا ہی قبولیت کا دن ہے۔ آج 3 رمضان المبارک منگل کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جاتا ہے، 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا طاقتور وظیفہ پڑھنے سے اگر آپ کی 7 نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، اگر آپ کے ہر مشکل پریشانی کا تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ اگر کوئی اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جھولیاں بھروانا چاہتا ہے، تو آج منگل کے دن اس وظیفے کو آپ نے خود بھی پڑھنا ہے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کرنا ہے تاکہ اللہ اس وظیفے کی بدولت سب کی تقدیر بدل دے، سب کے نصیبوں کو کھول دے۔ اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، آپ کو کہیں سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو پھر اللہ کے ساتھ رجوع کریں۔ اللہ تو ہر مشکل سے نکالنے والا ہے، اللہ تو آزمائشوں کو اٹھانے والا ہے، اللہ تو بند راستوں کو کھولنے والا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے اتنا ہے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا، تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے قرض کی ادائیگی فوراً ہو جائے گی۔ آپ پریشان ہیں، بدگمان ہیں، آپ وسوسوں کا شکار ہیں کہ آپ پر یہ مشکل وقت، یہ پریشانی، یہ تنگ دستی جو کئی سالوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یہ کیسے جان چھوڑے گی؟ تو آج چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے اگر کروڑوں بھی مانگیں گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بس اللہ سے کوئی مانگنے والا ہو، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھنے والا ہو، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ ماؤں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں۔ اپنی بیٹی کے روشن نصیب کے لیے اپنی نسلوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو یہ عمل اتنا خاص ہے کہ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ تو آئیے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسی بہت سی ویڈیوز اس چینل پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ چاہے تو آج یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ جب آپ کو وقت مل جائے تب آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ درود پاک کے بغیر نامکمل ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو 3 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے تو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے۔ آج آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے الفاظ میں اللہ کریم سے مانگیں کہ اے اللہ، میں نیا گھر چاہتا ہوں، مجھے اپنا ذاتی گھر عطا فرما، نئی گاڑی چاہتا ہوں، مجھے گاڑی دے دے،
میں نوکری چاہتا ہوں یا میں من پسند شادی کرنا چاہتا ہوں یا میں کاروبار میں ترقی چاہتا ہوں، میں قرض سے نجات چاہتا ہوں۔ اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی ہوتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ 3 رمضان المبارک منگل کے دن اللہ الصمد پڑھتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے پھر اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور جب کوئی بندہ رب کریم کو اللہ الصمد سے پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اس بندے کے ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آج بھی آپ رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنی من پسند مرادیں پوری کروانا چاہتے ہو تو آج اس وظیفے سے فائدہ اٹھا لو، اللہ الصمد کو پڑھ کر رب کو راضی کر لو۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا کیسے ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ لوگ وظیفہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں تو فائدہ ہی نہیں ہوا، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کچھ بھی مانگنے سے پہلے اللہ کو راضی کیا کرو، اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے پھر اللہ سے اپنی جو بھی حاجت طلب کریں گے تو اللہ آپ کو خیر، برکت اور سلامتی عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ آج آپ نے 100 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر رب کی لاڈلی تسبیح پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھنا ہے۔ آج ہر گھر کی ضرورت رزق ہے، پیسہ ہے، ہر انسان بے شمار رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر قدم پر کامیابی چاہتا ہے، رکاوٹوں کا، بندشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے۔ آج آپ نے دوسرے نمبر پر ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھ کر رب کریم سے سجدے کی حالت میں مانگنا ہے۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر دعا، ہر حاجت، ہر خواہش، ہر مراد پوری ہو کر رہے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس کو میرا رب رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر 1 بار ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر 2 بار ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ 3 رمضان المبارک منگل کے دن ان اللہ علی کل شیء قدیر سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو رب کو ہر شے پر قادر ہونے کی صفت سے پکار رہا ہے؟ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے آئے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کے ہر حاجت کو پورا کر دیا۔ جب آپ 21 بار ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھ کر اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، تو پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے آپ کو 100% مل کر رہے گا۔ جب ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا تو اب اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 3 رمضان المبارک منگل کے دن اس سورت مبارکہ کو پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورت فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ سورت فاتحہ جسے سورت فتح بھی کہا جاتا ہے، سورت شفا بھی کہا جاتا ہے، کامیابی اور صراط مستقیم کی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورت فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ سورۃ فاتحہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھتے دوران 7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھو گے تو 7 کی 7 حاجتیں پوری ہو جائیں گی، 7 کے 7 مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ سورۃ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر آپ نے اللہ سے خزانے حاصل کر لیے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیا۔ اب آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 3 رمضان المبارک منگل کے دن لوگ بہت سے اعمال کرتے ہیں، لیکن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے رحمتوں برکتوں اور دولت سے مالا مال کرنا چاہتی ہے۔ یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ میرا رب آپ کے ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔